اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی خیر و برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے۔ قرآنک پریئرز ان سلیکٹڈ ورسز اینڈ قرآنک آرڈرز، ہماری سیریز چل رہی ہے، سورہ اسراء پارٹ نمبر 26 ہے۔ یہاں ہمارا لاسٹ ویک گیپ آیا تھا، تو بیسکلی ریکیپ اگر ہم کریں اس کا، تو ریکیپ میں ہمیں یہ جائے گا، ہم نے آیا نمبر 54 تک کیا تھا، اور 54 تک کرنے میں ہمارے پاس یا میرے کمنٹس شاید مٹ گئے۔ ہم نے اگر ریکیپ اس کا یاد کریں دوبارہ، تو آیا جو یہ لاسٹ آئے تھے جو ہم کر رہے ہیں، آیا 45 سے آیا 54 تک، اس میں زیادہ تر ہم نے وہ چیز دیکھی ہے کہ جہاں وہ لوگ ہیں جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو کافرین ہیں، جو منکرین ہیں، ان کا جو ایک بیہیویئر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کی طرف، تو جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، وہاں یہ آیا نمبر 45 سے 54 تقریباً، وہ ایک ہم آپ کو جیسا پتا ہے کہ ہم کوئی ہیڈنگ تو لگا نہیں سکتے، آیتیں جو ہیں ان کو اتنی ملٹائی ڈائمینشنل ہیں کہ کبھی بھی ہم ان کو ایک سبجیکٹ یا ایک ہیڈنگ کے تحت جمع نہیں کر سکتے، لیکن ایک بال پارک آئیڈیا رفلی اگر ہم کلیکٹ کریں تو یہ پیراگراف اور یہ مضمون جو ہے ان آیتوں میں وہ اس طرح سے تھا۔ تو اب یہ ہم وہاں تک ہم نے کیا تھا۔ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم آیا نمبر 55 سے شروع کریں گے۔ کوشش میری یہ ہوگی کہ آج ہم 2 پیراگراف کر لیں، کیونکہ ہمارا ایک تو مس بھی ہوا ہے، اور پھر وہ یہ کہ تھوڑا سا ہم اسپیڈ اپ بھی کر لیں چیز کو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نمبر 55 سے ہم تلاوت شروع کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور تمہارا رب خوب جاننے والا ہے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور تمہارا رب خوب جاننے والا ہے، بِمَن، ان کو جو، یا ان میں سے جو، ان میں سے یعنی بہت سارے لوگ ہیں، اور ان میں سے سب کو بہت اچھی طریقے سے پہچانتا ہے، جانتا ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمین میں ہیں اور جو آسمان میں ہیں، یعنی جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے پہچانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور بلا شبہ ہم نے فضیلت دی، بعض نبیین کو، بعض نبیین پر، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ آیا نمبر 55 ہے سورہ الاسراء کی۔ اگر ہم 2-3 اینگل سے اس آیت کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت جو بات کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کے درمیان میں جو بھی لوگ ہیں ان سب کو میں جانتا ہوں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو یہ وہی بات ہے کہ جو پچھلا جو ہمارا اس سے پچھلی جو تقریر چلی ہے، آیت نمبر 45 سے لے کر 45 سے لے کے 54 تک، جہاں پہ منکرین کی بیہیویئر کا ذکر ہے، جو ڈینائل میں ہیں، جو ماننا نہیں چاہتے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں نا، تو اس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایک کیا کہنا چاہیے، کنکلوڈنگ ایک کمنٹ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو زمین میں ہیں اور جو آسمان میں ہیں، اور ان کے دلوں میں کیا ہے۔ کیونکہ ایک بات تو، ایک سٹیج تو وہ ہے کہ جہاں وہ ڈینائل کر رہے ہیں، جہاں وہ مان نہیں رہے ہیں، جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بھئی یہ پروفٹ کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا میسنجر ہے، اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، اور وہ مطلب اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن دوسرا سٹیج کیا آ رہا ہے کہ جب انہیں ظاہر ہے، یہ تو ایک طرح کی کج بحثی ہے نا۔ کج بحثی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ، وداؤٹ اینی ریزن، یو آر جسٹ ڈوئنگ آرگیومنٹس وداؤٹ اینی ریزن۔ آپ نے یہ طے کر لیا ہے دل میں کہ میں نے اس بات کو ماننا نہیں ہے، ڈبیٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہی۔ اب آپ جو ڈبیٹ ہو رہی ہے وہ اس نیت سے نہیں کر رہے ہیں کہ اچھا شاید میرے جو، اب میں اپنا جو نظریہ ہے، میں کسی چیز کے متعلق بھی جو میں صحیح سمجھتی ہوں، میں اپنی بات بتاؤں، یہ اپنی بات بتائیں، ہم دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں، اور پھر ہم دیکھیں، ہو سکتا ہے میں بھی کچھ لرن کروں، ہو سکتا ہے میں اس کو کچھ بتا پاؤں۔ ایک کسی بھی انفارمیشن کے لیے، لائف کی کسی بھی معاملے کے لیے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا معاملہ ہو، دو انسانوں کے درمیان، دو مختلف رائے رکھنے والوں کے درمیان، یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ کہنا چاہیے، یا ایک یہ پازیٹیو طریقہ ہے جو قرآن میں ہمیں بیان ہوتا ہے اور سنت ہے، اور جس کے خلاف اس وقت اس آیت میں قرآن ایک
مطلب پردہ اٹھا رہا ہے ان کی ذہنیتوں پر سے، کہ آپ کی جو ڈیبیٹ ہے، آپ کی جو آرگیومنٹ ہے آپ کے رسول سے، وہ اس نیت سے نہیں ہے کہ آپ کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں، یا جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی بات نئی بات بتاتے ہیں تو پھر ہم پوچھتے ہیں نہیں تو پھر ایسے تو ایسے کیسے ہوگا، پھر ایسے تو ایسے کیسے ہوگا، تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھی طریقے سے اس معاملے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ بات انہوں نے پہلے طے کر لی تھی کہ نہیں ہم نے تو ماننا نہیں ہے، لیکن پرابلم یہاں پہ یہ تھی کہ ماننا نہ ہونے کے بعد سمپلی ڈینائل سے کام چل نہیں رہا تھا۔ اگر آپ تھوڑا سا ریفریش کریں سورہ اسراء، ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے، اور تقریباً 10-11 سال گزر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے۔ اگرچہ کہ بظاہری طور پر ایسا نہیں ہوا کہ ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہوں، بظاہری طور پہ ایسا نہیں ہوا کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا ہو۔ ظاہر ہے اگر سارا مکہ مسلمان ہوتا تو 1 سال کے بعد ہجرت کرنے کی نوبت نہ آتی، ایسا تو نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف دوسرا اینگل بھی دیکھنے والا یہ ہے، کون سا ظلم ہے اور کون سی ٹیکٹکس ہیں جو کفار نے چھوڑے نہیں مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، کیا کچھ تو کیا نہیں۔ مطلب جان سے مارنے کی دھمکی سے لے کر، اور تشدد سے لے کر، اور مار پیٹ سے لے کر، اور شعیب ابی طالب نے وہاں پر 3 سال کے بائیکاٹ سے لے کے، جس میں کہ بھوک اور شدت کی ایک ان کو جو جو سزا ملی، پورے پورے بنی ہاشم کے خاندان کو، چھوٹے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی، اسی میں کہتے ہیں کہ اسی بائیکاٹ کے نتیجے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب جو اس بائیکاٹ کا حصہ بنے تھے، اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ وہ اس سے نکلنے کے بعد اس کا انتقال ہوا، اور اسی کے بعد یہ اسی سال کو اسی لیے عام الحزن کہتے ہیں، اور اسی میں پھر یہ اسراء کا واقعہ پیش آیا جو اس صورت کی شروع کی پہلی آیت ہے۔ تو پوائنٹ کہنے کا یہاں پر یہ ہے کہ اتنا ظلم و ستم ہونے کے باوجود، یہ اتنی سب ساری تکلیف تگ و دو کرنے کے باوجود، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جو تحریک ہے، جو مشن ایک یہ پروفٹ لے کر آئے ہیں، یہ بات بالکل دب گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو، یا اس کے ماننے والے بالکل مٹ گئے ہوں، یا صفحہ ہستی سے غائب ہو گئے ہوں، یا مکہ بالکل صاف ہو گیا ہو، اب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کی بات نہ کرتا ہو۔ اگر ایک طرف سے ایک دیکھنے والا اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہے کہ ارے بھائی 10 سال 11 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے، ابھی تک کل 300 یا پتہ نہیں کچھ بہت ہی مٹھی بھر لوگ مسلمان ہیں، اور وہ بھی چھپ چھپ کے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے بھی برے برے حالات ہیں، کچھ بہت، اگر یہ اللہ کا رسول ہے اور اس کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے بادشاہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، تو اس کی یہ حالات کیوں ہیں؟ آن دا ادر ہینڈ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مشن تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جو کفار مکہ تھے، ان کی جو ٹیکٹکس تھیں بحث کرنے کی، اس کو ڈینائل میں رہنے کی، ایک تو وہ سمپل وہی تھی کہ سمپل ڈینائل، مان کے ہی نہ دینا۔ آخر میں ہار کے زچ ہو کے، جب ان کے کچھ اور ان کو سوچتا نہیں تھا کوئی اور آرگیومنٹ ان کو، تو پھر جب وہ یہ بات پہ آ جاتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ نے اور بہت نبی بھیجے تھے، تو پھر وہ کیا بات شروع کر دیتے تھے کہ ہاں نہیں، آپ کہاں سے نبی ہو گئے؟ نبی تو اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے دوسری بنی اسرائیل کی نسل سے بھیجے ہیں، اور وہ سارے نبی تو وہاں پہ ہیں، اسی میں مطلب جو حضرت ابراہیم کی حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب، وہ جو کہ بنی اسرائیل جن کا لقب ہے، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت یوسف، اور پھر وہ پوری نسل، اور اسی نسل میں جا کر حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان آتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان جو ہے، وہ حضرت داؤد جو ہیں وہ تھے نبی تو، اور ان کے اوپر زبور نازل ہوئی تھی، اور وہ بڑے نبی تھے۔ تو یعنی پھر وہ یہ آرگیومنٹ لے کر آتے تھے کہ اصل انبیاء تو وہ تھے، اور ان کی تو وہ تو 2000 سال سے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مکہ کے جو یہ لوگ تھے ان کا تعلق اور واسطہ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ تھا تو صحیح نا، اور یہ ایک انفارمیشن تو ان کے کانوں میں تھی کہ ہاں یہ وہ یہودی جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اور وہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور حضرت موسیٰ جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے ہیں، اور انہی کی نسل میں داؤد بھی آئے ہیں، انہی کی نسل میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آئے ہیں۔ تو یہ سب باتیں کچھ کچھ حد تک تو ان کو معلوم تھی، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، بس اس سے زیادہ انہیں اور کچھ بات یاد رہ نہیں گئی تھی۔ تو اب ایک آرگیومنٹ یہ لے کر آئے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ ہم پہلے تو مان ہی نہیں رہے تھے کہ آپ نبی ہیں، اور جب مان لیا، جب اس بات پہ آئے تو پھر گئے آپ کہاں سے نبی ہو گئے؟ نبی تو وہ ہیں، وہ لوگ 2000 سال سے ان کے ہاں ہی انبیاء آ رہے ہیں، آپ یہاں کہاں آ گئے؟ اور اگر آپ سوچئے اس آرگومنٹ کو، تو کافی اپنی طور سے انہوں نے بڑی دور کی کوڑی لے کر آئے تھے، وہ ہم اردو میں جو کہتے ہیں، I mean like اپنے طور پہ انہوں نے بہت they did a very good job، کہ اچھا بہت ہی ہیوی انہوں نے میز پہ لا کے یہ آرگیومنٹ رکھا تھا کہ، اور بات واقعی سچ تھی، 2000 سال سے
تو کوئی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آیا ہی نہیں تھا۔ اگر نبی آ رہے تھے تو وہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آ رہے تھے، جس میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جن کے اوپر زبور نازل ہوئی تھی۔ تو یہاں اس آیت میں جو یہ ذکر ہوا ہے، تو جیسے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ اگر ہم خالی دماغ سے، بغیر سیاق و سباق جانے، بغیر پچھلی آیتوں سے جوڑے ہوئے جب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، تو ایک پڑھنے والا نا حیران ہوتا ہے۔ اس نے پچھلی آیتوں کو ویسے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا بھئی، نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہیں سزا ملے گی، تم نہیں مانو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہوگا، اور اس کے فوراً بعد ایک آیت آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور ہم نے کچھ نبیوں میں فضیلت دی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ تو واٹ از دا ریلیشن آف دس ٹاک؟ اس کا پچھلی بات سے کیا ذکر ہے؟ لیکن جب ہم ایک پورے بیک گراؤنڈ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیتیں کہاں اور کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہو رہی تھیں، تو پھر ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا اور اس زبور کا ذکر کوئی بالکل بے محل نہیں ہے، کوئی بالکل آؤٹ آف دا نو ویئر نہیں آ گیا، بلکہ ہوا یہ تھا کہ وہاں مکے میں پہلے تو وہ مان نہیں رہے تھے نبی ہیں، اور پھر وہ اس پہ آ گئے کہ نہیں نہیں، نبی تو ہوتے ہیں اور نبی تو آتے ہیں، لیکن وہ وہاں آتے ہیں، یہاں نہیں آتے ہیں۔ اور وہ دیکھیے تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، وَلَقَدْ فَصَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر، اور یہ ٹروتھ ہے کہ ہم ہی داؤد کو ہم نے نبی بنایا اور ہم نے ہی ان کو زبور عطا فرمائی۔ تو پوائنٹ کیا کیا اس کا مطلب اس آیت سے کیا ہوا کہ ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی، یہاں یہ جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ آیا کہ یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نبی کہیں پیدا ہو اور کوئی نبی کہیں پیدا نہ ہو، ہم فضیلت دینے والے ہیں، ہم نبی بنانے والے ہیں، نبی کا سلیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے، نبی اللہ سلیکٹ کرتا ہے، تو ہم کہیں سے بھی کسی کو بھی کہیں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس سلیکٹڈ نبی کا کیا درجہ ہے ایون امنگ دا انبیاء، ناٹ اونلی آن دا نارمل پیپل، بلکہ ایون امنگ دا انبیاء اس نبی کا کیا درجہ ہے یہ بھی ہم ہی سلیکٹ کرنے والے ہیں، اور بعض انبیاء کو ہم نے بعض انبیاء پہ بہت بڑی فضیلت دی۔ اور یہاں سے اس آیت کا دوسرا اینگل بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، ریفرنس کے لیے یہ آیت کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر یہ بحث بھی چھڑ جاتی ہے کہ انبیاء تو سارے برابر ہیں، اور انبیاء تو سب ایک درجے کے ہیں، کوئی ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو سلیکٹ کر لیا نبی کے لیے تو پھر وہ تو چھوٹے بڑے نہیں ہوئے۔ لیکن سورہ اسراء ہی ہم یہ پڑھ رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل سے ہی ہم اس کی دلیل کو یہ دوسری آیت ہے جہاں سے ہم یہ دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ آیت اپنی زبان سے یہ کہہ رہی ہے، اور سورہ اسراء کی جو پہلی آیت ہے وہ پریکٹیکلی ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ کچھ نبیوں کی جو اسٹیٹس ہے، جو ان کا درجہ ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ کچھ نبیوں سے اونچا، اعلیٰ، افضل ہے، ان کی جو رینکنگ ہے وہ اعلیٰ ہے۔ یہ پہلی آیت سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے سورہ اسراء کی؟ وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم سورہ اسراء کا واقعہ پڑھتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یروشلم تشریف لے گئے، واقعہ اسراء والمعراج کی رات کو، تو وہاں پہ یروشلم میں مسجد میں آپ نے امامت فرمائی، اور تمام انبیاء اکرام جو ہے وہ پیچھے انہوں نے آپ سے امامت کی۔ تو ظاہر ہے امام وہ بنتا ہے جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا ان تمام اس گروپ میں ہوتا ہے۔ تو وہاں اور وہ سلیکشن لوگوں نے آپس میں سے نہیں کر لیا تھا کہ جیسے ہماری مسجد میں کوئی لوگ کہتے ہیں ارے آپ نماز پڑھا دیجئے، تو بھئی ہو سکتا ہے کہ لوگ غلط انتخاب کر لیں۔ وہ سلیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈائریکشن پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تشریف لائیے اور آپ کو امامت کرنی ہے اور آپ امامت فرمائیں گے۔ تو بیسیکلی وہاں سے یہ بات پریکٹیکلی ثابت ہوئی، اور یہ آیت یہاں سے دوسرے الفاظ میں ثابت کر رہی ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بھی آپس میں آگے پیچھے درجے ہیں۔ obviously ہر نبی کا درجہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہے، اور ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جس میں ہم اپنے مذہب کو شامل اپنے آپ کو رکھ نہیں سکتے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتے، ہم اپنے آپ کو مومن کہہ نہیں سکتے، ہم مذہب اسلام کے پیروکار اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتے اگر ہم ان ایک نبی کو بھی یہ کہیں کہ اللہ نعوذ باللہ ان کا درجہ کم ہے، یا وہ صحیح نہیں ہے، یا ہم ان کو نہیں مانتے، یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ جہاں سے ہماری یہ کتاب شروع ہوتی ہے پہلی 5 آیتوں میں یہ ہے کہ لا نفرق، ہم بالکل فرق نہیں کرتے، تمام انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ آج کل کے حالات میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو اس قدر افراتفری کے قیاس کے حالات ہیں، اور اس قیاس کے حالات میں جو بھی تمام جنگ و جدل اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں ایک چیز بہت ابھر کے سامنے آئی ہے، اور وہ ہے ریلیجیس سیگمنٹ، یعنی
اب سے پہلے تک جتنی بھی پچھلے 150-200 سالوں میں جو بھی ورلڈ وار 1 یا ورلڈ وار 2 کا اگر ہم نام لیں، اس میں وہ اتنا ریلیجس سیگمنٹ اتنا واضح نہیں تھا، لیکن یہاں تو بہت کلیئرلی سامنے آ رہا ہے نا۔ اب تو جب سامنے آ رہا ہے تو آبویسلی لوگوں کی اس پہ توجہ بھی جا رہی ہے، اور پھر اس حوالے سے کہ اس پہ لوگ پھر اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اتنا آپ دیکھیے کہ جہاں یہ سب اتنا ایک افراتفری اور اس قدر یہ مچ رہا ہے، فساد مچ رہا ہے، آن دا ادر ہینڈ اسی فساد میں سے ایک وہ چیز بھی نکل رہی ہے کہ جب یہ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ اچھا بھائی یہ سارے لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ ایک مذہب کے لوگ ہیں، یہ ایک مذہب کے لوگ ہیں، اور یہ تیسرے مذہب کے لوگ ہیں جو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو نہیں بھی مانتے مذہب اسلام کو، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کتاب ہے وہ تو عیسیٰ کو بھی مانتی ہے، علیہ السلام، وہ تو موسیٰ کو بھی مانتی ہے، حضرت ان کو علیہ السلام کو۔ تو بیسیکلی یہ تو کسی کا بھی انکار نہیں کر رہا ہے۔ ہاں، عیسائی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ہے، اور یہودی ہیں جو حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ہے۔ تو بیسیکلی ان میں اختلاف ہونا چاہیے، ہم تو سب کو ہی سمیٹ رہے ہیں، تو ہمارا تو سب سے زیادہ وسیع دامن ہے، ہمارا تو کسی سے کوئی اختلاف اس بنیاد پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بیسیکلی یہ آیت جو ہے اس طرح کی اس تمام آرگیومنٹ کے لیے بھی اس وقت بھی آئی تھی، اور آج بھی یہ ایک مطلب ایک طریقے سے، خاص طور پہ اگر ہم اس کو آج کے ریفرنس سے پڑھیں اس آیت کو، تو پروبیبلی انٹرفیتھ کے لیے یہ آیت بالکل ایک ریفرنس ثابت ہو سکتی ہے کہ ہاں نبی سارے ہیں، نبیوں کو سب مانتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کا رتبہ کیسا ہے اور کسی کا رتبہ کیسا ہے، کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی سلیکشن فرما کے کسی کو سید الانبیاء بنایا، اور کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی سلیکشن ہے۔ نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 56۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، کہہ دیجئے تم سب بلاؤ ان سب لوگوں کو، ادعو مانے ندا سے ہے، آواز دینا، بلانا، کسی کو زور سے آواز دینا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ تم سب بلاؤ جنہیں تم سمجھتے ہو اس کے علاوہ، پس نہیں وہ سب اختیار رکھتے تکلیف دور کرنا تم سے اور نہ اسے بدلنا۔ یہ آیہ نمبر 56 جو ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اور کہو مشرکوں سے کہ جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے جنہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ معبود ہے، خدا ہیں، ان کو بلا کر دیکھ لو، وہ تم سے کوئی تکلیف کو دور کرنے یا اس کا بدل کر دینے کے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر اس آیہ نمبر 56 کو بھی ہم کنیکٹ کریں پچھلی گفتگو سے جو پچھلی آیتوں میں ہو رہی ہے، بلکہ جو آیہ نمبر 50، لیٹ می گو بیک، اگر یہ آپ دیکھیں یہاں پر آیا نمبر 50 45 سے لے کر 54 میں تو یہ قرآن اور منکرین کا ذکر تھا، آیا نمبر 40 سے لے کر 44 تک میں توحید کا ذکر تھا، اور انہی آیتوں میں اور اس سے پیچھے کی آیتوں میں اور انہی پچھلی تمام آیتوں کے دوران میں یہاں پر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے، اور پھر ان بیٹیوں کو، ان ملائکہ کو وہ الگ الگ طور پر بھی معبود بناتے تھے، اور ان معبودوں کو بھی وہ یہاں زمین پر ایک کوئی نہ کوئی ان کی پریزنٹیشن کہہ لیجئے، بت کہہ لیجئے، یا مزار کہہ لیجئے، یا کچھ بھی وہ ایک ان کا بناتے تھے، اور وہاں پہ وہ نظر نیازیں چڑھاتے تھے، اور ان کے پاس وہ اپنی مرادیں لے کے جاتے تھے۔ یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ایک بارش کا فرشتہ ہے، ایک اولاد کا فرشتہ ہے، ایک رزق کا فرشتہ ہے، اور یہ فرشتے جو ہیں یہ ان کے نزدیک سارے مؤنث تھے، فیمیلز تھے، اور یہ اللہ کی بیٹیاں تھے، تو وہ ان کے جو بھی ریپرزنٹیشن مزار کہہ لیجیے یا جو کچھ بناتے تھے وہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور وہ ان سے کہتے تھے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فلاں چیز چاہیے اور فلاں چیز چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت نمبر 56 میں ان سے کہہ رہے ہیں، اگر ہم اس آیت کو ڈائریکٹلی اس وقت کے ریفرنس میں رکھیں جب یہ نازل ہو رہی ہے، کہ اب جب تم لوگوں پہ یہ اتنی بڑی مشکل نازل ہو گئی ہے، یعنی کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ 11 سال ہو گئے ہیں لڑائی ہوتے ہوئے، اگرچہ کہ بظاہر تو وہ لوگ بڑے، مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی سی ہے، بہت ہی بیچارے پسے ہوئے، بہت ہی مار کھائے ہوئے، بڑے ہی کہیں کہیں چھپے ہوئے تھوڑی تعداد کے لوگ ہیں، لیکن محسوس کرنے والے یہ محسوس کر رہے ہیں، وہ جو ہوتا ہے نا جن کے اندر سیاسی تدبر ہوتا ہے، جن کے اندر ویژن ہوتا ہے، خود مشرکین میں سے جو حضرت ابو سفیان تھے جو بعد میں بہت بڑے
مسلمان بھی بنے، اور وہ مطلب ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرتی ایک اعلیٰ پولیٹیشین کی ایک رکھی تھی۔ ایک دیکھیے ہمارے ہاں تو اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ پالیٹکس کا نام آتے ہی ذہن میں نگیٹیوٹی کا نام آتا ہے، لیکن پالیٹکس بھی ایک طریقے سے ایک جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک فن ہے، ایک کریکٹرسٹک ہے، ایک ٹیلنٹ ہے، کسی چیز کو سمجھنا، دور کوئی معاملات جو آج ہو رہے ہیں وہ کل کیسے سامنے آئیں گے اور اس کا 10 سال کے بعد کیا اثر نکلے گا۔ ہر ایک کا اتنا ویژن نہیں ہوتا، عام عوام الناس اتنا نہیں سوچ سکتے۔ کچھ لوگوں کا تدبر اس حوالے سے ویژن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ ان کی گرفت آگے کے حالات پر، چیزوں پر سمجھنا اور گہرائی میں جانا، تو وہ لوگ ظاہر ہے زیادہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں قوموں کے حوالے سے۔ تو بیسیکلی وہ لوگ جو مکہ میں بھی تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی ہر کوشش کر چکے ہیں، معاملہ ختم ہو نہیں رہا ہے، اب ہوگا کیا؟ تو اس وقت یہاں پہ کوئی آیت ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ تم تو اتنی، اگر تم بلا لو نا اپنے جو دوسرے خدا ہیں، اگر تمہیں مطلب تم تو مان ہی نہیں رہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کو، تو پھر پکار لو اپنے خداؤں کو جو تمہارے خدا ہیں، اور بلا لو ان کو اس مصیبت کے وقت میں، اور پھر دیکھ کر ان سے کہو کہ یہ ہماری پریشانی ہو گئی ہے، یہ ایک صاحب آ گئے ہیں ہمارے ہاں اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم انہیں 10-11 سال سے ان کے ساتھ نبرد آزمائیں، اگرچہ کہ ہمارے حساب سے تو ہم ہر کچھ کر چکے ہیں، لیکن یہ جو بھی کوئی انہوں نے ایک چھوٹی سی شمع جلائی ہوئی ہے وہ بجھ نہیں رہی ہے، وہ مسلسل چراغ جل ہی رہا ہے، اور ایسا دکھتا ہے کہ یہ بس اس کو تھوڑی دیر لگے گی اور یہ چراغ کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ ہجرت مکہ ہوتے کے ساتھ ہی ایک دم ایکسپوننشلی پھر اسلام کی تدریج ہو گئی۔ تو یہاں پر ان کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایک ریفرنس دیا ہے، تو وہی والی بات ہے کہ اگر ہم کو سیاق و سباق پتہ ہے اور ہم پچھلا پورا ریفرنس سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس آیت کو ہم ایک رینڈملی سیپریٹ آیت نہیں دیکھ سکتے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور اگر ایک بات یہ ہے کہ اس کو آپ رینڈم بھی دیکھیں، قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ کوئی چیز بے محل اور آپ کو انفٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ان اٹ سیلف ایک انڈیویجولی بھی یہ آیت اپنی جگہ بہت صحیح ہے۔ اللہ بالکل درست کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں کو، جو لوگ نہیں مانتے ہیں خدا کو، وہ بلا لیں پھر کسی دوسرے کو اور تیسرے کو جس کو وہ مانتے ہوں، اور پھر وہ دیکھ لیں کہ ان کے مسائل کس طرح حل ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ آیا اولئک الذین یدعون، یہ بیسیکلی اسی کے کنٹینیویشن میں ہے، وہ لوگ جنہیں وہ سب پکارتے ہیں، یبتغون وہ سب تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ وسیلہ، ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اور وہ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، ان عذاب کان محذورا۔ تو کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ، یعنی یہ لوگ جو ان فرشتوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور وہ خود اپنے ان اٹ سیلف کچھ خدا کی کراماتیں رکھتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم ڈفرینٹ مذاہب کو پڑھیں نا، تو گریک میتھالوجی بھی ہمیں بالکل ایگزیکٹلی اسی بیس پہ نظر آتی ہے کہ تمام خدا ہیں، اور وہ جو خدا ہوئے اس کے بچے ہوئے، اور ان کے بچوں کی آپس میں لڑائیاں ہو گئیں، پھر ان لڑائیوں کے نتیجے میں کسی نے بارش کو لے لیا، کسی نے ہوا کو لے لیا، کسی نے بادل کو لے لیا، اور جب ان کی بادل والے کی بارش والے سے لڑائی ہوتی تھی اور اس کی ہوا والے سے لڑائی ہوتی تھی، تو نتیجے میں جو زمین پہ فساد ہوتے تھے اور طوفان آتے تھے، وہ اس لیے آتے تھے کہ اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی تھی اور نیچے اس کی وجہ سے چیزیں بیلنس نہیں رہتی تھیں۔ تو یہ اسی قسم کا کچھ جو یہ کانسیپٹ وہ جہالت کا تھا وہ ان میں بھی پایا جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ تم ان لوگوں جن کو تم خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہو، اور اس کو تم خدا کی بیٹیوں کو سمجھتے ہوئے انہیں خدا سمجھتے ہو اور ان کو تم پکارتے ہو، یہ جو خدا کی بیٹیاں ہیں جو کہ فرشتے ہیں اوریجنلی، یہ تو خود، یعنی فرشتوں کی اپنی وہ کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کے تو معاملات یہ ہیں کہ یبتغون، آگے وہ تو خود ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود بیچارے اپنے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے فرشتوں کو تو یہ کہیں سے پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی آ کے ان سے کہا کہ ہمیں بیٹیاں بناؤ اور ہمیں خدا بناؤ اور ہمیں خدا کی خدائی میں شامل کرو۔ وہ تو اپنے ہی بیچارے چکر میں پڑے رہتے ہیں، تو وہ تو خود اس چکر میں ہر وقت رہتے ہیں کہ ایو کہ ہم کون سی ایسی عبادت کر لیں، ہم کون سا ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کام کر لیں جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اور وہ سب امید رکھتے ہیں اس کی رحمت سے، اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، اور ان عذاب ربک کان محذورا، اور اللہ کا واقعی عذاب وہ ہے جس سے ڈرنا چاہیے۔ ہم جب ایک ردم میں ایک تسلسل میں ایک بات کرتے ہیں نا، تو ہم بات کرتے چلے جاتے ہیں، تو اس کی جو سائڈ میں مختلف ٹینجنٹس ہوتے ہیں نا،
اس کی پر توجہ ہم سم ٹائمز نہیں بھی دیتے۔ ایک بات یہاں بجائے مطلب اس کے علاوہ کہ جو بات جس طرف توجہ دلا رہی ہے، آیت نمبر 56 اور 57 دونوں آیتیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ رہی ہیں، کافروں سے مخاطب ہو گئے کہ تم نے جن فرشتوں کو بیٹیاں سمجھ کے خدا کی خدائی میں شامل کیا ہے، وہ فرشتے تو اس خدائی سے بالکل الگ ہیں، انہوں نے کوئی اس کا دعویٰ نہیں کیا، انہیں تمہاری اس معبودیت کی قطع ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے، وہ تم سے بالکل بیزار ہیں نہ، اور وہ تمہیں جانتے ہی نہیں، نہ ان کا تمہارا سے کوئی واسطہ ہے، وہ تو خود اپنے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے جو احکام بجا لائیں، وہ دوڑ کے جائیں، جلدی سے جلدی کام کریں، جلدی سے جلدی اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اپنے درجات کو بڑھائیں، اور وہ سب ڈرتے ہیں وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ کون ڈرتے ہیں؟ وہ فرشتے۔ فرشتوں کے متعلق ہمارے مذہب میں جو ایک بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان کے اندر ول ہی نہیں رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنی ول سے کوئی فیصلہ کریں، تو لہٰذا گناہوں کی طاقت ہی ان کو حاصل نہیں ہے، وہ ایک نیکی کے اوپر ہی ان کا نفس جو ہے وہ مائل ہے، اور وہ نیکیاں ہی کرتے چلے جاتے ہیں، شیطان کی دسترس ان کے اوپر ہے ہی نہیں، اور وہ اس چیز سے پاک ہیں۔ اور انسان کا درجہ فرشتے سے بلند ہی، ایک خاکی جو خاک سے بنا ہوا انسان، مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، اس کا درجہ فرشتے سے بلند ہو ہی اس لیے جاتا ہے کہ ویسے تو انسان میں نہ اتنی روحانیت ہے، نہ اتنی پاکیزگی ہے، نہ اتنی لطافت ہے، جیسے وہ نور سے بنی ہوئی وہ اینٹیز ہیں، لیکن بس جہاں بات آ کے مطلب ختم ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور وہ اس جنگ میں انسان فتح حاصل کر لیتا ہے، اور پھر وہ فتح حاصل کر کے نیکوکار بنتا ہے، تو پھر اس کا درجہ فرشتے سے اونچا اس لیے ہوتا ہے کہ فرشتہ تو، اس کو تو ٹیمپٹیشن تھی ہی نہیں بدی کی، انسان کے اندر ٹیمپٹیشن تھی بدی کی، اور وہ رکا اپنے رب کی طرف سے۔ تو بیسکلی فرشتے تو ہیں ہی معصوم، لیکن فرشتوں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وہ یخافون عذابہ، وہ ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے، وہ توبہ کرتے ہیں، وہ دکھی ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ انسانوں کو عذاب دیا جائے گا، اپنے لیے تو ڈرتے ڈرتے ہیں، وہ تو ہمارے لیے ڈرتے ہیں کہ انسانوں کو عذاب دے دیا جائے گا، یعنی وہ جن کو عذاب نہیں ملنے والا ہے وہ اس عذاب کو دیکھ کے خوف زدہ رہتے ہیں، دہلے ہوئے رہتے ہیں، اگرچہ کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ عذاب ان کو نہیں ملنے والا ہے، تب بھی وہ اتنی بھیانک چیز ہے، جو آگے آیت میں کہا گیا ہے کہ ان عذاب ربک کان محذورا، اور بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرایا گیا، یعنی وہ چیز ہے جس سے واقعی ڈرا جائے، یعنی یہ بالکل وہ والی بات ہے، ایک مطلب ایک آن اے لائٹر نوٹ، کہ اگر ایک بچے نے شرارت کی اور اس کی پٹائی ہو رہی ہے، اور دوسرے بچے نے شرارت نہیں کی ہے اور وہ ٹھیک ہے اینڈ ہی از گڈ، لیکن جس کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ اس بچے کو بھی ڈرا رہی ہوتی ہیں، جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور میری پٹائی ہونے والی نہیں ہے، بٹ ہی از اسٹل ان سیلف کہ اللہ یہ کتنا ایک دردناک منظر ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں اس سے بچ گیا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پر بعد میں کوئی غلطی ہو جائے اور میرا بھی یہ انجام ہو جائے۔ تو وہ فرشتے جن کے دور دور تک چانسز بھی نہیں ہیں، وہ اس عذاب کو جب دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ اسی سورہ اسراء میں جب ہم نے پہلی آیت کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں جب وہ ڈسکشن کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کے سفر پہ گئے اور اس میں جہاں ان کی جہنم کے دروغہ جسے ملک کہتے ہیں اس سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ تمام انبیاء، تمام فرشتے پورے آسمانوں کے سفر پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال تھا، جو سیلیبریشن تھا، جو ان کی اعزاز و اکرام تھا، جو ان کی جس طرح سے ان کی ایک مہمان کو ایک خوش آمدید کہا جاتا ہے، تمام انبیاء نے جس طرح ان کو مسکرا کے سلام کیا اور جس طرح ان کو خوش آمدید کہا اور دعائیں دیں، اور حضرت جبریل مستقل ساتھ رہے، پر ان تمام ایک کیا کہتے چاہیے گرم جوشی کے برعکس جو جہنم کا فرشتہ جب سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی، اس کا چہرہ بالکل فخر تھا اور انتہائی سنجیدہ اور رنجیدہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ اس کے یہ والے حالات کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جہنم کا دروغہ ہے اور یہ جہنم کو دیکھتا ہے، اور جس دن سے یہ جہنم کا دروغہ بنا ہے یہ اس دن سے آج تک کبھی نہیں مسکرایا، یعنی یہ وہ شخص ہے جو جہنم میں جانے والا نہیں ہے، یہ صرف دیکھ رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی ہے، اور جن کے حالات یہ ہیں کہ جو سلپ ہو کے گر سکتے ہیں اس میں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے اور وہ اپنی لاپرواہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس لاپرواہی سے بچائے۔ نیکسٹ آیا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔
ہم دو ایک ایک ورڈ ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ با محاورہ ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور توڑ توڑ کے آیت کو پڑھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیتیں جو ہیں بڑی ہی خوبصورت ردم کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں، محظورہ، مستورہ، اور پھر آگے اور اسی طرح کے تمام الفاظ۔ تو اس کو جب تلاوت ایک ساتھ ہو اور تلاوت سمجھ میں بھی آ رہی ہو، تو سبحان نور تعالیٰ نور والی بات ہے کہ پھر اس میں جو مزہ ہے، پھر اس کو، اس قرآن کا وہ کہتے ہیں نا جو معجزہ ہے قرآن، پھر مزہ ہے اس کو سمجھنے کا اور پڑھنے کا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں کسی قریہ، بستی کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں بھی قریہ کہتے ہیں بستی کو۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں کسی بستی سے، إِلَّا نَحْنُ، ہم نے، مُهْلِكُوهَا، سب کو ہلاک کرنے والے، قبل یوم القیامت، یوم قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا، یا عذاب دینے والے، عذاباً شدیدا، بہت سخت عذاب، کان ذالک فی الکتاب مستورا، مستور ہم اردو میں جو ذرا سخت اردو سمجھ سکتے ہیں، سطور، سطور کہتے تھے لائنوں کو، بین السطور، بٹوین دا لائنز۔ تو جو سطور کا وہاں پہ بھی کہتے ہیں سطور، سطور درست کر لیں، کہیں صفوں کی جگہ وہ سطور کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لائن کا مطلب ہوتا ہے۔ تو کان ذالک فی الکتاب مستورا، لکھا ہوا ہے وہاں پر، لکھا ہوا ہے، لکھ دیا گیا ہے، یعنی وہ بالکل ایسے جیسے لائن ہوتی ہے نا، بالکل کتاب میں درج ہو گیا ہے وہ۔ تو کیا آیت کا کیا مطلب کیا ہے؟ اور ہم نے نشانیاں بھیجیں اس لیے کہ، سوری، اس کا یہاں سے آئے گا، اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے، اور یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور لکھا جا چکا ہے۔ اچھا، یہ آیت نمبر 58 کو کرنے سے پہلے میں ایک ساتھ ہی 59 کو بھی کر لیتے ہیں، تاکہ یہ بیسکلی دونوں آیتیں ایک ساتھ ہی ایک مل کر ایک ٹاپک کی بات کر رہی ہیں۔ وما منعنا، اور نہیں روکا ہمیں، ان نرسلا، کہ ہم بھیجیں، بالآیاتی، نشانیوں کو، الا ان کذب، مگر کہ جھٹلایا، بہا ان کو، الاولون، پہلے لوگوں نے، وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بہا، اور ہم نے دی سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پہ، تو انہوں نے ظلم کیا اس کے اوپر۔ وما نرسل بآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے ہم نشانیوں کو مگر ڈرانے کے لیے۔ دو آیتیں ہیں، ایک آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم، آیت نمبر اگر 57 کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی کفر کرنے والی بستی نہیں چھوڑی مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ضرور ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے اس کو گزار دیں گے۔ کوئی بھی، اب اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی بھی کفر کرنے والی جو بستی ہے وہ بچے گی نہیں۔ تو اس کا ایک ترجمہ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو ہے نیک نیک بستیاں ہوں گی، نیک لوگ ہوں گے، اور پھر جب نیک لوگ ختم ہو جائیں گے اور خراب بستیاں آئیں گی تو جب ان کو تباہ کیا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ جو بیسکلی اوریجنل اس کی جو بات یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پھر جا کے جو وہ بات اگلی آیت سے بھی کنیکٹ ہو رہی ہے اور پچھلی آیت سے بھی کنیکٹ ہو رہی ہے۔ آئی بلیو کہ اسی ٹاپک کے ہم بات کو ختم کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ایک سنت ہے، اور وہ سنت یہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ سنت کا لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے یوز کیا گیا ہے اللہ کے طریقے کے لیے، کہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ شروع سے ہے۔ طریقے سے طریقہ اور سنت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پیٹرن ہے، ایک عادت ہے، اور عادت وہ شروع سے ہے، ابھی بھی ہے، اور آگے تک بھی وہ وہی رہے گی، اس میں کچھ بدلاؤ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اس عادت کا ایک احاطہ کیا گیا ہے، اس کو دوبارہ بتایا گیا ہے۔ وہ کیا عادت ہے؟ عادت یہ ہے کہ ایک بستی قائم ہوتی ہے، وہ پنپنا شروع کرتی ہے، وہاں کے لوگ کچھ محنت کرنی شروع کرتے ہیں، کچھ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ترقی کرنے کا، ان کی راہ درست ہوتی ہے، وہ صحیح طریقے سے ترقی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بستی جو ہے وہ آگے بڑھنی شروع ہوتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ اس میں مزید ترقی ہوتی ہے، وہ ایک آگے قوم بنتی ہے، ایک ملک بنتی ہے، پھر ایک وہ سپر پاور کہہ لیجیے جو ورڈ استعمال کرتے ہیں ہم، اپنے زمانے کی ایک وہ سب سے بڑی قوت بن جاتی ہے۔ تو یہاں جو بستی کا ورڈ استعمال ہوا ہے بیسکلی وہ ایک سمبولک ہے کہ ہر زمانے میں
ہر امت، ہر قوم جو ہے وہ کسی اس کا کوئی نہ کوئی ایک وہ ہوتا تھا نا سمبولک، جیسے مصر فرعون کے لیے تھا، اور بیبلون نمرود کے لیے تھا، پھر اسی طرح ہم اور گریکس کے لیے یونان تھا، اسی طرح مطلب ہر کسی بھی ہم پوری ہسٹری میں اگر چلے جائیں تو جو بھی جس زمانے کے سپر پاورز رہی ہیں، اس زمانے کے سپر پاورز کا کوئی نہ کوئی ایک مین ان کا کیپٹل ہوا کرتا تھا، اور وہ وہاں اس کے حوالے سے پہچانی جاتی تھیں۔ تو بیسکلی بستی کو تباہ کرنے سے مراد یہ نہیں تھی کہ پھر وہ اکیلا کیپٹل برباد ہوا، پھر وہ پوری کی پوری مملکت، وہ جو پورا ایریا ہے وہ برباد ہوا۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، سنت ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا نا کہ دیکھو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اس سے پہلے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں عطا نہیں کرتا، یہ پچھلے ہی آیتوں میں آیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک ایسی نشانی ہے جس سے لوگ ذرا سا احساس کریں، لوگ ذرا سا خیال کریں، تھوڑا سا سمجھ کے توقف سے دیکھیں تو انہیں ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح سے ہوتا ہے نا میتھس میں، ہوتا ہم نمبر لکھتے ہیں 2 4 6 8، پھر ہم بچے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ ان نمبروں میں کیا ترتیب ہے، تو پھر وہ کہتا ہے اچھا اچھا ان میں دو دو کا فرق ہے، تو وہ تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو بڑا واضح ہے، لیکن بعض اوقات کہیں یہ ترتیب جو ہوتی ہے بڑی ہڈن ہوتی ہے، تو اس کو ذرا سوچنا پڑتا ہے، پھر ایک دم اسے سمجھ میں آتا ہے ارے اس کے درمیان تو یہ چیز کامن چل رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم پوری عالم انسانیت کی ہسٹری جو نون ہسٹری ہے وہاں سے اگر ہم شروع کریں، چاہے وہ اسلامک ورلڈ سے ہو، چاہے وہ نان اسلامک ورلڈ سے ہو، پری اسلامک دنیا سے ہو، ایک پیٹرن آپ کو بالکل نظر آ رہا ہے۔ اور یہ آیت اس وقت جب ہم آج ایز آف ٹوڈے رائٹ ناؤ جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، اتنی برمحل ہے، اتنی ریلیونٹ ہے آج کے لحاظ سے کہ when I was preparing this I was just ان ٹیئرس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے زیادہ کیا معجزہ اللہ ہمیں کوئی دکھائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک سنت بنا دی، ایک نشانی بنا دی۔ جو لوگ معجزے مانگتے ہیں نا، ان کا معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے سامنے جیسے ابھی اگلی آیت میں آیا کہ اونٹنی آ گئی، تو بھئی ایک دم لگا کہ ہاں جی ایک اونٹنی پہاڑ سے نکل کے آ گئی، یہ معجزہ ہے، یہ عقل حیران کر دینے والی بات ہو گئی۔ لیکن واللہ اگر جیسا کہ یہ میں نے بھی کہا کہ تھوڑا سا ہم جب کسی چیز پہ غور کرتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ارے اس کے اندر تو یہ ہڈن پیٹرن ہے، تو وہ ہڈن پیٹرن یا وہ سیکرٹ کا پتہ لگنا بھی ایک معجزے کی جتنا حیرانی رکھتا ہے انسان کے لیے۔ ارے یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر آگے بھی ایسا ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس آگے بھی اس کا رزلٹ ایسا ہی ہوگا، تو یہ بھی ان اٹ سیلف ایک معجزہ تو ہے۔ تو ایک معجزہ سر دست چل رہا ہے شروع سے ہمارے ساتھ۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو قوم اٹھے گی، ترقی کرے گی، اپنے آگے تک جائے گی، اس کو ایک وقت تک مال متاع ترقی عروج ملے گا، عروج ملے گا، اتنا ملے گا کہ جس وقت وہ عروج پہ ہوگی، جس قوم کا ذکر اٹھا لیں آپ، فرعونہ کا ذکر اٹھا لیں، فیروز مصر کی وہ مملکت، جس وقت وہ اپنے عروج پہ تھی، تو کون کہہ سکتا تھا کہ یہ ان سے چھٹکارا ہو سکتا ہے، بنی اسرائیل ان سے بچ جائیں گے، چھٹ جائیں گے، یا بنی اسرائیل بچیں یا نہ بچیں یہ خود کہیں چلے جائیں گے، یہ تو مطلب دنیا کی رہتی دنیا تک رہنے ہی والے ہیں لوگوں کے سروں پر قابض۔ کون سوچ سکتا تھا کہ کل ایک دن آئے گا جس دن وہ غرق ہو جائے گا، اور اس سے اگلے دن اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور اس سے اگلے دن کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا، پوری ہسٹری وائپ آؤٹ ہو جائے گی کہ اس کے بعد ہوا کیا مصر کا۔ یہی سیم کہانی ہم نمرود کی پڑھتے ہیں، یہی سیم کہانی ہم مصر کی پڑھتے ہیں، یونان کی پڑھتے ہیں، اینڈ دین کم ٹو دا اسلامک ورلڈ۔ اٹس ناٹ دیٹ کہ یہ سنت مسلمانوں کے لیے بدل گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٹھیک ہے خلافت راشدہ تو خیر چلیے خلافت راشدہ تھی، اس کے بعد بادشاہت شروع ہوئی، بادشاہت بھی جو شروع ہوئی ٹھیک ہے کہ وہ خلافت کے مقابلے میں نہیں تھی، لیکن تب بھی اس میں کچھ نہ کچھ ترقی تھی، تب بھی اس میں کچھ نہ کچھ معاملات کی ایک بنیاد تھی۔ 500 550 سال پہ جو آج جتنی اسلامک ورلڈ اس وقت ہے وہ اسی وقت کی تو ایجاد ہوئی ہوئی ہے، اسی وقت کی تو وہ کانکرڈ ہوئی ہوئی ہے، اس کے بعد تو مزید کوئی اضافہ ہوا ہی نہیں۔ تو وہ ہم وہیں کی دیکھتے ہیں، پھر جیسے جیسے ہی آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، جیسے جیسے ہی آپس میں انحطاط شروع ہوا، تو وہ ڈاؤن فال شروع ہوا۔ پھر مسلمانوں کا ڈاؤن فال بھی ہم دیکھتے ہیں، تو مسلمان بھی اس چیز سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک نشانی اللہ کی یہ بھی ہے جو پیرالل ہمارے ساتھ شروع سے چل رہی ہے۔ یعنی ایک تو نشانی یہ ہو گئی کہ حضرت صالح کی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی اور بڑا معجزہ ہوا، سب حیران ہو گئے دیکھ کر، ارے یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہو گئی۔ لیکن کیا یہ نشانی اتنی ہی سیم لیول پہ حیران ہونے والی نہیں ہے کہ فرعون کی اتنی بڑی طاقت ایک دن میں ختم، نمرود کی اتنی بڑی طاقت کچھ عرصے میں ختم، بعد میں نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ پچھلے اگر آپ اس کی بات کر لیں،
یورپ کی بات کر لیں پچھلی صدی کے یا 2 صدیوں سے پہلے کی، کہ ان کا سورج کہیں نہیں ڈوبتا تھا، آج یورپ کے حالات یہ ہیں کہ وہ تو خود بھیک مانگنے کو کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اٹ کہ اب جو اس وقت کی سپر پاور ہے، جو حرکتیں، اٹ لکس لائک کہ ان کا بھی عروج پورا ہوا۔ اور وہ جو اس کی تفسیر میں لکھا تھا کہ جس وقت کوئی پاور اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو دنیا اس وقت یہ سوچتی ہے کہ ان کے قدم ہلائے نہیں جا سکتے۔ پھر ان کا جس طرح نمرود کی ناک میں مچھر گھستا ہے، ایک چھوٹی سی چیز، ایک احمقانہ حرکتیں، بالکل بے وقوفانہ، وہ جو عقل پھر جانے والی بات ہوتی ہے، پھر وہی اس کے زوال کا باعث بننا شروع ہوتی ہے۔ اور وہاں سے دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے ایک دن میں، کہیں ایک دن میں ڈاؤن فال ہوتا ہے، کہیں کچھ وقت لگتا ہے، تو دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں واٹ از کمنگ نیکسٹ۔ تو ہر عروج کو زوال ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، وہاں سے لے کر یہاں تک، ایون کہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی حکومت کہ وہ چلی ہو اس وقت تک، کہ اللہ یہ کہ ان کے اندر صحیح راستگی قائم رہے، جیسے ہی کفر آ جاتا ہے۔ کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان سے وہ کافر ہو گئے، کفر کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے نظام سے انکاری ہو جاتے ہیں، جب وہ انصاف کا نظام چھوڑ کے ظلم کا نظام چلانا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں، مسجدوں میں جاتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، جب نظام کفر پہ چلا جاتا تو یہ کفر کا نظام ہے، اور پھر جب نظام کفر پہ چلا جاتا ہے تو پھر بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 59 میں بتایا تھا کہ ہم نے سمود کو اونٹنی دی۔ جب ایسے واضح نشانی آتی ہے نا، سمود کو جب اونٹنی دی جاتی ہے اور جب قوم وہاں نہیں مانتی، تو وہ ایک چنگھاڑ سے ختم ہوتی ہے، ایک دن میں ختم ہوتی ہے، ایک ساتھ ختم ہوتی ہے۔ جب اس طرح کی یہ جو سلو نشانی ہے جو ساتھ چل رہی ہے، جو سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، جو اسکالر ہوتے ہیں، جو ہم اگر ہم اب صرف اور باقی بہت ساری چیزیں چھوڑ دیجئے، صرف اسلامک ہسٹری پڑھیں۔ ابھی کہیں پچھلے دنوں میں ایک بات کہاں واللہ ہو رہی تھی کہ جو ہم اسلامک فال آف جو بغداد ہے اس کی جو داستان ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ تھا کہ جس وقت چنگیز خان کے گھوڑے بغداد کے جو باہر محل کی فصیلوں پہ دستک دے رہے تھے، اور چنگیز خان کی قوم کی لشکر وہ تھی کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے تو وہ ایسا تھا کہ جیسے وہ جگہ سوکھا ہوا کھیت ہو جاتی تھی، بھس ہو جاتی تھی، یعنی وہ ہرے بھرے کھیت اور ہرے بھرے گھاؤں ہوتے تھے، اور وہ وہاں سے جب وہ فوج گزر کے جاتی تھی تو وہ ان کے گزرنے کے دوران ان کے وہ اتنے ظالم اور اتنے درندہ صفت لوگ تھے کہ وہ جگہ برباد ہو جاتی تھی۔ تو وہ اتنے ظالم لوگ محل کے دروازوں تک پہنچ گئے تھے، اور اندر محل میں اپنا سیلیبریشنز اور ہیئر اینڈ دیئر اور وٹ ایور دے آر ڈوئنگ، وہ ان کے لاؤ والی پن اور ان کی وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو بات یہاں پر یہی ہے کہ جب تک انسان تو یہ وہ نشانیاں ہیں جس کو انسان اگر سمجھے گا نہیں تو پھر اس کا یہی حشر ہوگا۔ ایک نشانی وہ ہوتی ہے کہ جسے قوم سمود میں آئی کہ فوراً آتی ہے، اور ایک نشانی وہ ہے کہ جس کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو بغداد کے اسکالرز تھے وہ دیکھ رہے تھے، وہ لوگوں کو متنبع کر رہے تھے، وہ بادشاہ کو بھی بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیے تباہی سر پر ہے، لیکن وہ سن نہیں رہا تھا۔ اس میں سے کچھ لوگوں کو احساس ہو رہا تھا اور کچھ کو نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ وہی سچویشن ہے، اللہ کی سنت چلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں راہ راست پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا رستہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا انجام بہرحال ایک دن ضرور ہو جانا ہے، لیکن وہ قیامت جب بھی قائم ہوگی، ایک انڈیویجول انسان کا انجام اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان صرف یہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو۔ وہ وقت اتنا سخت اور اتنا تکلیف دینا ہو جائے کہ ہمیں اپنا ایمان کو ساتھ لے کر رخصت ہونے کے لالے پڑ جائیں، ہمیں اور ہمارے بچوں کو۔ بس ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ جب اگر چیزیں اتنی مشکل ہو جائیں تو پھر اللہ ہمیں اتنی ہمت اور اتنی بہادری اور اتنا حوصلہ بھی عطا فرمائے کہ ہم ان سب چیزوں کو پھر دیکھ سکیں، سہ سکیں اور ایمان پر قائم رہ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔